ایران کا اسرائیل پر 100 سے زائد سپر سوئنگ بیلسٹک میزائلوں سے حملہ، 10 اسرائیلی ہلاک، 200 سے زائد زخمی۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق ایران نے ایک بار پھر اسرائیل پر بڑا میزائل حملہ کر دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق میزائلوں کے حملے کے بعد تل ابیب اور بیت المقدس میں سائرن کی آوازیں سنائی دیتی رہیں، جس کی وجہ سے لوگوں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ تل ابیب میں دھماکوں کے بعد دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ میزائل حملوں میں اسرائیلی جوہری تنصیبات دیمونا کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ مقبوضہ شہر حیفا، تل ابیب اور بیت المقدس میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ تل ابیب میں دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ حملے میں اسرائیل کی کثیر منزلہ عمارت بھی تباہ ہو گئی۔ دوسری جانب اسرائیل نے ایرانی حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے شمالی حصے میں ایران کے جنگی طیارے دیکھے گئے ہیں، جبکہ ایرانی دارالحکومت تہران میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنائی گئی ہیں۔ امریکہ ایران اسرائیل تنازع میں فریق نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ کا ایران پر حالیہ حملے سے کوئی تعلق نہیں، تاہم اگر ایران نے امریکہ یا اس کے مفادات پر حملہ کیا تو ایسا بھرپور جواب دیں گے جو دنیا نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو۔ صدر ٹرمپ نے یہ بات اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک پیغام میں کہی، جس میں انہوں نے واضح کیا کہ امریکہ ایران اسرائیل تنازع میں فریق نہیں۔ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران نے کسی بھی شکل میں امریکہ کو نشانہ بنایا تو امریکی فوج بے مثال طاقت سے جواب دے گی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے ساتھ ہی یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ وہ ایران اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ آسانی سے کروا سکتے ہیں اور یہ تنازع حل کیا جا سکتا ہے، بشرطیہ کہ دونوں فریق سنجیدہ ہوں۔ دوسری جانب ایران نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو خبردار کیا ہے کہ اگر انہوں نے اسرائیل کی حمایت کی تو وہ خود بھی حملوں کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ مسلم امہ ایران کی سپورٹ کے لیے کھڑی ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ایرانی صدر سے فون پر رابطہ کیا اور کہا کہ ہم ایران میں اپنے بھائیوں کے ساتھ ہیں، پوری مسلم امہ متحد ہو کر آپ کی سپورٹ کے لیے کھڑی ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ ایرانی بھائیوں کی سپورٹ کے لیے ہر ممکن کاوشیں جاری رکھیں گے، ہمیں اعتماد ہے ایران دانشمندانہ اقدام کرے گا۔ ایرانی صدر نے کہا کہ صدارت سنبھالتے ہی امن اور خطے کے استحکام کی کوشش کی، لیکن ان کی ہر کوشش کو صہیونیت نے ناکام بنانے کی کوشش کی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے ایران اسرائیل کشیدگی کے بعد خطے کی صورتحال اور پیش رفت کا جائزہ لیا اور کشیدگی کو کم کرنے کے لیے تحمل مزاجی سے کام لینے کی ضرورت پر زور دیا۔ والد سے محبت کے اظہار کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ ماں کی طرح باپ بھی اولاد کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہتا ہے۔ ایک جانب جہاں ماں اپنی اولاد کو ہر مشکل سے دور رکھتی ہے، وہیں باپ اپنی اولاد کی ہر خوشی پوری کرنے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے۔ جون کے تیسرے اتوار کو دنیا بھر میں والد سے محبت کے اظہار کا دن منایا جاتا ہے اور اس بات کا اعتراف کیا جاتا ہے کہ ایک والد اپنی فیملی پر چھت کی مانند ہوتا ہے، جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ باپ دنیا کی وہ واحد ہستی ہے جو اپنی اولاد کو خود سے زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتی ہے اور اسی تگدو میں وہ اپنی جان تک لڑا دیتا ہے۔ والد چاہے جس طبقے سے بھی تعلق رکھتا ہو، اپنے بچوں کی خوشیاں سمیٹنے میں کوشاں رہتے ہیں، خود اپنا سکون بھول جاتا ہے۔ والد ایک شجر سایہ دار کی طرح اپنے بچوں کو زندگی کے سرد و گرم سے محفوظ رکھتا ہے۔ اپنے والد کی قدر کیجیے۔ آج کے دن خاص طور پر ہر والد کو سلام۔